بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستعارہ التمثیلیہ۔ استعارہ تمثیلیہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ کوئی لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہو۔ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ مجاز لغوی ہے، اسی طرح استعارہ تصریحیہ ہے، مکنیہ ہے، آگے مجاز مرسل ہے، تمثیلیہ ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہی ہوگا کہ کوئی ایک لفظ اپنے اصلی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا، پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ تو اگر تو ان دونوں میں علاقہ یا تعلق یا ریلیشن جو ہے وہ مشابہت کا ہوگا، یعنی اس میں تشبیہ دی جاری ہوگی، تمثیل ہوگی، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں استعارہ تمثیلیہ۔ اور اگر وجہ کوئی اور ہوگی، علاقہ کوئی اور ہوگا، وہ آگے آ جائے گا، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مجاز مرسل، یعنی تشبیہ کے علاوہ کوئی ہوگا۔ تو مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ معناہ الاصلی، اور ساتھ یہ بھی قرینہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا ہم اصلی معنی مراد نہیں لے رہے۔ یعنی یہ سب میں یہ بھی چیز کامن ہے کہ کوئی بھی لفظ جب، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، اصول الفقہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کلام میں اصل جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے، یعنی اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم اسے حقیقی معنی مراد لیں، لیکن جب حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، ممکن نہ رہے، تو پھر اس کے کسی اور معنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کی کئی اقسام ہوں گی۔ تو جب کوئی لفظ، کوئی ترکیب اپنے غیر موضوع لہو معنی کے لیے استعمال ہو کسی نہ کسی مشابہت کی وجہ سے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم استعارہ تمثیلیہ۔ یہ آسان ہے بالکل، اس کی 3-4 مثالیں دیکھ لیں کہ پہلی مثال ہے اس کی، عاد السیف الی قرابہ وحل اللیث منیع غابہ، کہ تلوار اپنے قریب میں لوٹ گئی اور شیر جو ہے وہ اپنی کھچار کہہ لیں، یا وہ جو شیر نے اپنی کھچار بنائی ہوتی ہے جس میں وہ شیر رہتا ہے اس میں چلا گیا۔ تو اب یہاں پہ عاد السیف الی قرابہ، کہ تلوار اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے قربت والے لوگوں میں واپس آ گئی۔ تو تلوار کے تو کوئی قربت نہیں ہوتی نا یہاں پہ، تو اگر حقیقی معنی مراد لیا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ عاد السیف الی غمدہ، کہ تلوار اپنی جس میں تلوار کا جو کور ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا اردو میں اس کے لفظ استعمال، نیام میں آ گئی، نیام کہتے ہیں اس کو، تلوار اپنی نیام میں آ گئی۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی مجاہد، کوئی پولیس کا آدمی، کوئی کسی فورسز کا انسان جب واپس آتا ہے اپنے، یعنی لڑ کے یا اپنے کوئی مقاصد کے حصول کے بعد اپنے لوگوں میں، اپنے بیوی بچوں میں واپس آتا ہے، تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ عاد السیف الی قرابہ۔ تو اب مجاہد اور تلوار میں ظاہر ہے مشابہت ہے کہ تلوار کا بھی کام ہوتا ہے کاٹنا، لوگوں کے ساتھ قتال کرنا، اور مجاہد کا خود بھی یہی کام ہے، تو یہ ہو گیا۔ وحل اللیث منیع غابہ، اسی طرح جو ہے وہ شیر اپنی کھچار میں آ گیا، تو اس میں بھی یہاں پہ بھی وہ مجاہد یا کوئی انسان باہر کسی ملک میں کمانے کی غرض سے گیا تھا، تو اس کے لیے بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے مشکل کام میں تھا، گویا کہ وہ ایک طرح سے جنگ کی حالت میں ہی تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، تو اب یہ واپس آ گیا، تو اس کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں وَمَن يَكُ، یہ متنبی کا شعر ہے دوسرا، کہ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٌ يَجِدْ مَرَابَهُ الْمَاءَ الزُّلْزُلَا، کہ یجد مرم بھی، مرابہ نہیں، یجد مرم بھی الماء الزلزلہ، کہ جو آدمی جس کا منہ کڑوا ہوگا، وہ مریض ہوگا تو اس کو جو بڑا اچھا پانی ہے وہ بھی مطلب کہ کڑوا ہی لگے گا۔ یعنی ایک انسان ہے، مریض ہے، اس کو معدے کا کوئی مسئلہ ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے، تو اس کو دنیا کی ہم اچھی سے اچھی چیز بھی کھلا دیں تو اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی، اس کو وہ بس اپنا جو خراب ذائقہ ہے وہی اس کے منہ میں آ رہا ہوگا۔ تو یہ اب یہاں پہ یہ والا جو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک شان ورود ہے کہ، اور وہ حال ہے کہ متنبی جو شاعر تھا، بعض لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی کہ متنبی صاحب تو وہ ہیں کہ ان کو اشعار کہنے نہیں آتے، عجیب و غریب تخیلات میں چلے جاتے ہیں اور استعارات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو متنبی نے ان کو تشبیہ دی کہ بھئی آپ کا جو اشعار کا ذوق ہے وہی بہت زیادہ کمزور ہے، اور آپ کو اشعار کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو اگر کوئی مریض ہے
اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے غلط قسم کے کھانے لا کے دے رہے ہو جو اچھے نہیں ہیں، تو اس میں ان کھانوں کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ مریض کا اپنا قصور ہے، اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کا ذوق شعری ہے وہ خراب ہے، آپ اصحاب ذوق نہیں ہو، باقی مجھے آپ مذمت نہیں کر سکتے، میرے اشعار بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں۔ تو یہ بھی استعارہ تمثیلیہ ہے، یعنی وہ ان کو مریض سے تشبیہ دے رہا ہے، ان کے منہ کا ذائقہ خراب ہونے کی تمثیل، اس لیے کہ ان کا جو اشعار کا ذوق ہے وہ بہت خطرناک قسم کا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آگے ہے جی قطعت جہیزہ قول کل خطیب، یہ بھی اس کا بھی ایک مثال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ وہ عرب کے دو قبائل میں لڑائی ہو گئی تھی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب وہ جو قبائل کے بڑے تھے وہ آپس میں مل بیٹھے کہ یار اب مزید لڑائی نہ ہو، ہم صلح کروا دیں لوگوں کے درمیان۔ تو یہ ان کی جو سرداروں کی بڑی بڑی باتیں چل رہی تھی کہ کیسے ہم صلح کروائیں گے، دیت لیں گے نہیں لیں گے، کیا ہوگا۔ تو ایک باندی تھی، ایک خاتون تھی جن کا نام تھا جہیزہ، تو وہ آئی تو اس نے کہا بھئی کہ آپ جس کے لیے بیٹھے ہو وہ تو ضرورت نہیں ہے اس کی، جو مقتول کے ورثہ ہیں انہوں نے قاتل کو قتل کر دیا ہے، تو جب مقتول کے ورثہ نے قاتل کو قتل کر دیا تو اب تو معاملہ برابر ہو گیا، ان کی جو پلاننگ تھی وہ ساری اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، وہ کی دھری رہ گئی۔ تو یہ اب کہا جاتا ہے کہ جہیزہ نے ہر خطیب کے جو قول ہے اس کو ختم کر دیا، یعنی جو محنت تھی وہ کسی اور طرف میں ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیا، اب کچھ اور سوچو، اس مجلس کو برخاست کرو، اب یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی تک نہیں بنتی۔ تو اب یہی ہے کہ اب یہ کہہ دیا جاتا ہے جب لوگ کوئی کسی میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوں یا کوئی ایک سمت میں سوچ رہے ہوں تو اب معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، حالات بدل گئے، تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، کہ جو جہیزہ خاتون تھی اس نے ہر خطیب کے جو طرح طرح کے انداز بیان تھے اس کو ختم کر دیا کہ بھئی اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی استعارہ تمثیلیہ ہے، اور تمرین میں اس کی مثالیں اگر اہدنا الصراط المستقیم دیکھ لیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب ہدایت کا تو کوئی راستہ تو نہیں ہے، یعنی وہ تو ایک اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کا نام ہے، جو سود نہیں کھائے گا، جو زنا نہیں کرے گا، جو شراب نہیں پیے گا، وہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ فزیکلی کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ بھی ایک ایسا وے ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم اللہ کی مرضی تک، اللہ کے حصول تک جا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ کوئی بھی ہمیں فزیکلی ہم کسی ڈائریکشن ہماری درست ہو تو ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، مثلاً ہم نے جانا ہے تو کسی جگہ پہ جانا ہے تو ہمیں اپنی درست منزل کا تعین کرنا ہوگا، پھر ہی ہم پہنچ سکیں گے۔ تو یہ بھی تمثیل ہے کہ ان عقائد کا، ان اعمال کا تعین کرو گے تو دیٹس اے پرفیکٹ ڈائریکشن ٹو گو۔ تو اس لیے یہ بھی استعارہ تمثیلیہ ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔